شیو کر رہا تھا، خانسامہ نہانے کے لیے گرم پانی لایا تو رازدارانہ لہجے میں بولا، 5 نمبر والی مس صاحبہ پوچھ رہی تھیں کہ وسیم صاحب تیار ہو گئے ہیں یا نہیں۔ میں نے چونک کر خانسامہ کی طرف دیکھا۔ بوڑھا خانسامہ مجھے بے حد پیارا لگا۔ جلدی جلدی شیو کی اور غسل خانے کی طرف لپکا۔ ٹب میں بالٹی کا گرم پانی انڈیلا اور اسے نیم گرم کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کا نلکا کھول دیا۔ جلدی سے برش کیا اور ٹب میں غوطہ لگا کر باہر نکلا۔ تولیہ لپیٹ کر غسل خانے کا دروازہ کھولا، لیکن اگلے ہی لمحے دوبارہ بند کر دیا۔ میرے کمرے میں امتل بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جسم خشک کیا اور رات کے کپڑے جو اسٹینڈ پر پھینک دیے تھے پہن لیے۔ دروازہ کھول کر امتل کو گڈ مارننگ کہا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ آج آپ بہت دیر سے تیار ہوئے ہیں۔ ہاں، میں سوٹ کیس کھول کر کپڑے نکالنے لگا۔ آج میری آنکھ دیر سے کھلی کیونکہ رات دیر سے سویا تھا۔ میں آپ ہی کے متعلق سوچتا رہا تھا کہ کل آپ میرے ساتھ باہر جائیں گی یا نہیں۔ اچھا، وہ ہنس پڑی۔ آج وہ سفید پتلون اور سفید قمیض پہنے ہوئے تھی۔ میں کپڑے نکال کر دوبارہ غسل خانے میں گیا۔ وہ بیٹھی کتاب پڑھتی رہی۔ کپڑے بدل کر نکلا تو میں نے اس سے کہا، اچھا ہوا آپ آ گئیں، ورنہ میں ہی آپ کے پاس آتا۔ اس نے کتاب بند کر کے میری طرف دیکھا۔ میں نے آپ کو تکلیف سے بچا لیا نا؟ شکریہ، بے حد شکریہ، میں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ آج کس طرف جانے کا پروگرام ہے؟ یہ تو آپ پر موقوف ہے۔ ڈاڈر کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہاں، وہاں سینیٹوریم بھی تو ہے نا۔ شنکیاری تک گئی ہوں، چلیے ڈاڈر چلتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا شنکیاری سے ڈاڈر تقریباً 7 میل آگے ہے۔ سینیٹوریم کے بائیں جانب دریائے سرن بہتا ہے، دائیں جانب چیڑ اور بہاڑ سے اٹا ہوا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے دامن سے سڑک گزرتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ سڑک خوبصورت موڑ کاٹتی ہوئی اور پہاڑ سے لپٹتی ہوئی اوپر نیچے جاتی ہے۔ امتل کو یہ تفصیل اچھی لگی۔ اس کی بے قرار آنکھوں کی روشنی اس کے سفید زرد چہرے پر پھیل گئی اور یہ صبح اور زیادہ حسین ہو گئی۔ اچھا چلیے وہیں چلتے ہیں، وہ بہت نرمی سے بولی۔ حسب معمول تمام ضروری چیزیں لے کر ہم جیپ میں بیٹھ گئے۔ ڈاڈر کو جانے والی سڑک مانسیرا کے بازار سے گزرتی ہے۔ جب ہماری جیپ بازار سے گزر رہی تھی تو ہر راہگیر اور ہر دکاندار کی نظریں ہمارا تعاقب کر رہی تھیں۔ میں نے ہولے سے کہا، ہر آدمی آپ ہی کو دیکھ رہا ہے۔ بیچارے لوگ، وہ ذرا بھی نہ اترائی۔ ہمارے معاشرے کے کیا کیا المیے ہیں۔ ہماری جیپ اب بازار سے نکل چکی تھی۔ مانسیرا کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے اتر کر جب ہم کھلی وادی میں داخل ہوئے تو میں نے اس سے کہا، آپ کو سفید لباس میں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ننھا سا فرشتہ یا خوبصورت سی حور میرے پہلو میں آ گئی ہے۔ اس نے ہنس کر میری بات کاٹ دی۔ بے فکر رہیے، میں آپ کے لیے کوئی آسمانی پیغام نہیں لائی۔ میں آپ سے زمین والوں جیسا سلوک کروں گی۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہ تو ہے۔ وہ خاموش ہو گئی اور دھان کے لہراتے ہوئے پیلے کھیتوں کے نظارے میں محو ہو گئی۔ دریائے سرن نے اس وادی کو شاداب اور خوبصورت بنا دیا تھا۔ شنکیاری سے گزر گئے تو پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔ نیچے دریائے سرن ہماری مخالف سمت بہہ رہا تھا۔ یہاں سے سڑک پہاڑ کے پہلو کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ ڈاڈر تک سڑک اور دریا پہلو بپہلو رہتے ہیں۔ یہ تنگ سی وادی ہے، دونوں طرف سر بفلک پہاڑ ہیں، جگہ جگہ باغات اور چھوٹے چھوٹے کھیت ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بہاڑ اور چیڑ کے گھنے جنگل ہیں، اترائیوں میں سرسبز چراگاہیں ہیں۔ یہ وادی نہایت ہی دلکش اور خوبصورت ہے۔ ڈاڈر پہنچے تو امتل بولی، کیا ہمیں سینیٹوریم دیکھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، آپ جیسی لڑکی کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حسن کے سامنے قانون اور اصول سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اس نے کنکھیوں سے میری طرف دیکھا
اس کے سیاہ بالوں کی سیدھی لٹیں اس کے گالوں پر آ پڑی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، ایسا لگا جیسے کچھ کہتے کہتے اس نے بات کا رخ بدل دیا ہو۔ تو چلیے پھر سینیٹوریم دیکھتے ہیں۔ نہیں، میں نے پہلی بار اس کی رائے سے اختلاف کیا۔ ابھی بہت سویر ہے، یہ لوگ ناشتے واشتے کر رہے ہوں گے، شام کو واپسی پر ذرا پہلے آ جائیں گے اور سینیٹوریم دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے فوراً میری تائید کی۔ دراصل میں عمدن اسے نہیں لے گیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ سینیٹوریم جا کر وہ اداس ہو جائے اور اس کی شگفتگی قائم نہ رہے۔ ہم دوبارہ جیپ میں بیٹھ گئے۔ کوئی آدھ پون گھنٹے میں ہم اوپر پہنچ گئے۔ اب سینیٹوریم ہمارے نیچے تھا۔ ہسپتال کے بڑے بڑے وارڈز چھوٹے چھوٹے ماڈل لگ رہے تھے۔ جس وادی سے ہم ہو کر آئے تھے، بلندی سے اس کا نظارہ اور زیادہ دل فریب لگ رہا تھا۔ دریائے سرن چاندی کی ٹیڑھی لکیر کی طرح چمک رہا تھا۔ پہاڑ کے دوسری طرف اس سے بھی زیادہ دلکش منظر تھا۔ اس طرف وادی زیادہ پھیل گئی تھی، دونوں اطراف دھان کے لہلاتے کھیت تھے اور ان کے درمیان دریائے سرن کی لہراتی چمکتی بل کھاتی ہوئی سفید لکیر۔ دائیں بائیں اسی طرح اونچے اونچے پہاڑ، سامنے حد نگاہ پر بھی پہاڑوں کے لامتناہی سلسلے اور ان کے پیچھے برفانی چوٹیاں۔ امتل تو بے خود ہو کر رہ گئی۔ ایک چٹان سے ٹیک لگائے نیم مدہوشی کے عالم میں دور برفانی چوٹیوں میں گم ہو گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کیا چل رہی تھی، خوشی اور مسرتوں کے جام انڈیل رہی تھی۔ روح میں گدگدی ہو رہی تھی۔ شاید میں اس عجیب سی مسرت کو امتل کے بغیر بھی محسوس کر لیتا۔ ہاں، میں اسے حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور شمال کی طرف سے آنے والی ہواؤں کے لیے سینہ وا کر دیا۔ تو یہ ہوتی ہے خوشی۔ کچھ دیر بعد امتل آئی اور چپ چاپ میرے قریب کھڑی ہو گئی۔ میرے وجدان نے اس کی خوشبو کو محسوس کیا اور بڑی لگن اور نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سیدھی خوبصورت لٹیں اس کی گردن اور رخساروں سے کھیل رہی تھیں۔ وہ بظاہر پرسکون تھی، مگر اس کی بے قرار آنکھوں میں وہی اضطراب تھا۔ وسیم صاحب، وہ بے حد جذبے سے بولی، حسین منظر کیوں ہوتے ہیں؟ کس لیے ہوتے ہیں؟ اور اگر ہوتے ہیں تو انہیں احساس کیوں نہیں ہوتا کہ وہ ہیں اور لافانی ہیں؟ ہم ان سے محظوظ ہوتے ہیں، مگر خود یہ اپنے آپ کو محسوس کیوں نہیں کرتے؟ بے حسی دیکھو کہ نوازشوں کی بارش برساتے ہیں، دوسروں کو بے خود اور سرشار کر دیتے ہیں، لیکن اپنی نوازشوں کی خبر نہیں رکھتے، اپنی نیاز اور بے نیازی کا عرفان ہی نہیں رکھتے۔ میں نے بے حد عقیدت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا جس نے ان مناظر کے حسن کو مجھ سے زیادہ خوبصورتی سے جذب کیا تھا۔ میں نے اس سے کہا، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، فطرت کے اس روپ سے کیسے انکار کریں گے؟ ہاں، وہ خاموش ہو گئی اور دور برفانی چوٹیوں پر اس کی نگاہیں جم گئیں۔ 2 دن کی قربت میں نے یہ دیکھا کہ جب کوئی بات اس کے دل کو لگتی تھی، وہ خاموش ہو جاتی تھی اور سوچوں میں ڈوب جاتی تھی۔ مجھے اس کا یہ انداز اچھا لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چونکی اور کہنے لگی، اس پہاڑ کو دیکھیے، بائیں طرف، سامنے کے پہاڑ سے ملا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے دیکھیں دریائے سرن نے اسے کاٹ کر کس طرح اپنا راستہ بنایا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پہاڑوں کا یہ سلسلہ دونوں طرف سے آڑے ترچھے انداز میں کٹا ہوا تھا اور تقریباً 50-60 گز نیچے دریائے سرن بہہ رہا تھا۔ ہاں، اس نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کی۔ کبھی یہ پہاڑی سلسلہ ایک ہوگا، لیکن دریا نے ٹکریں مار مار کر اپنا راستہ بنا لیا۔ ہاں، میں نے اس کی تائید کی۔ نیچے دریائے سرن کا پانی اچھلتا کودتا، چٹانوں سے سر پٹکتا، مچلتا اور لرزتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں نے پتھر اٹھا کر مارا، پتھر مچلتی لہروں میں غائب ہو گیا۔ میں نے کہا، اگر ہم یہاں سے کود پڑیں تو ظاہر ہے مر جائیں گے۔ امتل بولی، شاید، لیکن یہ جو 50-60 گز کا فاصلہ ہے، کیسا محسوس ہوگا؟ دیکھنے کی بات تو یہ ہے۔ امتل کی گول گول آنکھیں یک بارگی چمک اٹھیں۔ اگر آپ یہ تجربہ کریں گے تو میں آپ کا ساتھ دوں گی۔
میں ہنس پڑا، لیکن اس تجربے کا تجزیہ کرنے کے لیے ہم دونوں میں سے ایک بھی باقی نہیں رہے گا، پھر فائدہ؟ میں جانتی تھی آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اس کی آنکھوں کے دیے بجھ سے گئے۔ مگر یہ تو خودکشی ہے، اور وہ بھی کسی مقصد کے بغیر۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مقصد؟ کیسا مقصد؟ آپ کے پاس زندہ رہنے کے لیے کیا مقصد ہے؟ مگر مجھے یوں مر کر کیا ملے گا؟ آپ کو جی کر بھی کیا ملے گا؟ سانپ کو زندہ رہ کر کیا ملتا ہے؟ شیر چیر پھاڑ کے سوا کیا کرتا ہے؟ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ چیونٹی کے ہونے نہ ہونے سے کائنات کا کون سا کام ادھورا رہ جاتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ کے نہ ہونے سے اس دنیا میں کیا کمی محسوس ہوتی؟ اور اگر آپ موجود ہیں تو بھی یہ زمین آپ کو محسوس نہیں کرتی۔ چنگیز اور ہلاکو کے مظالم اس دنیا کو ختم نہ کر سکے، اور مہاتما بدھ کا غیر معمولی پیغام اس دنیا میں امن اور شانتی پیدا نہ کر سکا، پھر بھلا میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں کہ کسی مقصد کا دعویٰ کریں؟ مقصد نہ صحیح، امنگ تو ہے، میں نے ایک طرح سے لاجواب ہو کر کہا۔ میں ابھی جینا چاہتا ہوں۔ شاید میں زندگی کو کچھ نہ دے سکوں، لیکن میں زندگی سے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ ہے جس کی میں کمی محسوس کرتا ہوں، اور اس کے لیے تگ و دو میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ جب تک یہ امنگ میرے سینے میں موجود ہے، میں اسے حاصل کرنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ تڑپ کر بولی، جس دن یہ امنگ پوری ہو جائے گی، آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ پھر زندہ رہنے کے لیے کون سے بہانے ڈھونڈیں گے؟ امنگ تو پوری ہو لینے دو امتل۔ تجربے سے گزرنے کے بعد ہی انسان فیصلہ کر سکتا ہے کہ زندگی میں چاشنی ختم ہو گئی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ آئیے نیچے چلیں، وہاں دریائے سرن کے کنارے ٹھنڈے پانیوں میں پاؤں ڈالیں گے، اور پھر وہاں موت کا خطرہ بھی اتنا زیادہ نہیں۔ میں نے اس کے خوبصورت طنز کو پوری طرح محسوس کیا۔ ہم واپس چلے آئے۔ کچھ فاصلہ جیپ میں طے کیا، لیکن جیپ دریا تک نہیں جا سکتی تھی۔ ایک لمبی ڈھلان سے ہم نے نیچے اترنا تھا۔ امتل بولی، بہت لطف رہے گا، یہاں سے دوڑ کر اتریں۔ لیجئے، میرا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ میں نے وہ پھول سا ہاتھ پکڑ لیا، اور ہم ایک دوسرے کے سہارے ایک دوسرے کا توازن برقرار رکھتے ہوئے نیچے پہنچ گئے۔ نادانستہ ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ہم دونوں ہنس رہے تھے اور بے حد خوش تھے۔ آگے دھان کے کھیت تھے، ان میں ٹخنے ٹخنے پانی تھا۔ امتل نے چپل اتار دیے، میں نے بھی بوٹ اتار کر وہیں رکھ دیے۔ اب ہم دھان کے کھیت میں ننگے پاؤں جا رہے تھے۔ میں نے احتیاطاً پتلون کے پائچے دورے کر کے سرکا لیے تھے، مگر امتل ہنستی کھیلتی بے نیازی سے کیچڑ اچھالتی جا رہی تھی۔ اس کی سفید پتلون پنڈلیوں تک مٹی اور کیچڑ میں لت پت ہو گئی تھی۔ دریا پر پہنچے تو وہ لپک کر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی، اور دونوں پاؤں بہتے ہوئے پانی میں ڈال دیے، اور دائیں ہاتھ سے پانی اچھالنے لگی۔ اس لمحے وہ زندگی سے بھرپور لڑکی لگ رہی تھی۔ میں نے بھی کنارے پر بیٹھ کر پاؤں دریا میں ڈال دیے۔ امتل نے ہاتھ سے تھوڑا سا پانی میری طرف اچھالا۔ دیکھیے کتنا ٹھنڈا اور شفاف پانی ہے نا؟ ہاں، یہ برف کا پانی ہے۔ اس موسم میں برف بڑی تیزی سے پگھلتی ہے۔ امتل نے پوچھا، آپ نے قدرتی برف دیکھی ہے؟ ہاں، کئی بار۔ جب تازہ تازہ برف گرتی ہے تو بہت نرم ہوتی ہے، لیکن ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے بعد جم جاتی ہے۔ کاغان چلیں گے تو دیکھ لوں گی۔ اچھا بتائیے، یہ آؤٹنگ آپ کو اچھی لگ رہی ہے نا؟ آؤٹنگ مجھے ہمیشہ اچھی لگتی ہے، لیکن میں اکیلا ہی گھومتا رہا ہوں۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے کہ دنیا میں اکیلا آدمی کچھ نہیں ہوتا۔ میں تب بھی خوبصورت مناظر سے متاثر ہوتا تھا اور مسرت حاصل کرتا تھا، لیکن 2 دن میں جو کچھ دیکھا ہے اور جو کچھ محسوس کیا ہے، وہ یہ کہ آدمی کو آدمی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ وہ چپ ہو گئی، اور اس کی نظریں چاندی کی طرح مچلتے ہوئے پانی پر جم گئیں۔ میں نے بات جاری رکھی، اگر میں اکیلا ہوتا تو دھان کے کھیتوں کو پار کر کے یہاں تک کبھی نہ آتا، اور نہ مجھے پہاڑ کے اس حصے تک جانے کا خیال آتا جہاں سے دریائے سرن نے پہاڑ کو کاٹ دیا ہے۔ اب مجھے ساری زندگی یہ بات یاد رہے گی کہ ایک خوبصورت لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر
میں ڈلان سے دوڑ کر اترا تھا اور دھان کے کھیت کے کنارے ہم نے بوٹ اتارے تھے۔ ایسی خوشی مجھے اکیلے کب میسر آ سکتی تھی؟ وہ ہنس پڑی۔ ہم سے غلطی ہوئی، جیپ سے تھرماس ساتھ لاتے تو یہاں گرم گرم کافی کا بہت لطف آتا۔ آپ بیٹھیے، میں دوڑ کر لے آتا ہوں۔ نہیں، مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ میں بھی چلتی ہوں، وہیں جیپ میں بیٹھ کر پی لیں گے۔ دھان کے کھیت پار کر کے ہم وہاں آ گئے جہاں اس نے چپل اور میں نے بوٹ اتارے تھے۔ میں بوٹوں کی طرف بڑھا تو وہ بولی، رہنے دیجئے، کوئی آدمی بوٹ اور چپل دیکھے گا تو حیران ہوگا بلکہ پریشان ہوگا۔ کئی قسم کے خیالات اس کے دل میں آئیں گے، بس انہیں یہیں رہنے دیجئے، لوگوں کو ایک نیا موضوع ہاتھ آ جائے گا۔ اچھا، میں ہنس پڑا اور ہم ننگے پاؤں اوپر آ گئے۔ شاید امتل کو بھوک لگی تھی، کافی کے بجائے اس نے لنچ نکالا۔ آج وہ قیمہ اور پراٹھے بنا کر لائی تھی۔ میرے لنچ میں صرف بھنا ہوا گوشت تھا، قیمہ بے حد لذیذ تھا۔ میں نے پوچھا، قیمہ خانسامہ نے بنایا ہے؟ نہیں، میں نے خود پکایا ہے۔ کیوں، کیسا ہے؟ بے حد لذیذ۔ میں تو آپ کو بس یوں ہی سمجھ رہا تھا۔ وہ ہنس پڑی، آپ نے ٹھیک سمجھا ہے، میں واقعی بس یوں ہی سی ہوں، صرف قیمہ اچھا بنا لیتی ہوں۔ آپ سیکھ کیوں نہیں لیتی؟ اس میں کوئی برائی تو نہیں؟ برائی اچھائی کی بات نہیں، میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی، کیونکہ میرے متعلق کوئی کیا رائے رکھتا ہے مجھے اس سے غرض نہیں۔ جو من میں آئے کرتی ہوں، جو مل جائے کھا لیتی ہوں۔ کام و دہن کے مزے کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ آخر آپ کسی چیز کو تو اہمیت دیتی ہوں گی؟ نہیں، کسی چیز کو بھی نہیں۔ دنیا میں کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ ہم نے اپنی بیوقوفیوں سے کچھ باتوں کو اہمیت دی ہے اور یہی ہمارا المیہ ہے۔ میں نے ایک بار پھر چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس نے میرے چونکنے کو کوئی اہمیت نہ دی۔ وسیم صاحب، کسی چیز کو یا کسی بات کو اہمیت دے کر اپنی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ خود آگہی نہ رہے تو آدمی اہمیتوں کا غلام بن جاتا ہے۔ سچائی کو بھی آپ اہمیت نہیں دیں گی؟ کون سی سچائی؟ کیسی سچائی؟ ہندو کی سچائی یا مسلمان کی سچائی، یا عیسائی کی سچائی یا کارل مارکس کی سچائی؟ سچائی کی اتنی قسمیں ہیں، آپ جانے کون سی سچائی کی بات کرتے ہیں۔ میں اس سچائی کی بات کرتا ہوں جو ہمارے من میں ہے۔ کچھ نہیں، ہمارے من میں کچھ نہیں، وہاں کوئی سچائی نہیں ہوتی۔ خود ساختہ آدرشوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا وہاں۔ بنائے ہوئے اصول اور سوچی ہوئی قدریں نہیں، سچائیاں نہیں ہوتی۔ یہ قلبی نہیں، ذہنی اختراعیں ہیں۔ ذہانت سارے فساد کی جڑ ہے۔ پھر یہ خود آگہی کیا چیز ہے امتل؟ میں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یہی کہ انسان اپنے آپ کو کبھی نہیں پہچان سکتا۔ حالانکہ خود آگہی کا معنی پہچاننا ہے، دراصل انتشار ہی زندگی ہے۔ خود آگہی کا میں یہی مطلب سمجھتی ہوں۔ زندگی کا سارا ڈسپلن مصنوعی ہے۔ ہاں، یہ وہی لڑکی ہے جو کل سرخ قمیض میں لپٹی ہوئی تھی اور آج سفید قمیض پہنے ہوئے ہے۔ اس کی سفید پتلون کے پائنچے ابھی تک گیلے ہیں۔ اس کے خیال کا تند و تیز دھارا اسی طرح رواں دواں ہے۔ دریائے کنہار اور سرن کی تندی اور تیزی ایک مقام پر پہنچ کر ختم ہو جائے گی، جب وہ ایک بڑے دریا کے سینے میں گم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ سرکش لڑکی جو زندگی کی قدروں، اہمیتوں، اصولوں اور آدرشوں کو رونتی کچلتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے، کسی منزل پر آ کر 2 گھڑی آرام بھی کرے گی یا سرے سے منزل کے مفہوم سے ہی نہ آشنا رہے گی۔ کافی پی کر جیسے وہ تازہ دم ہو گئی، سر کو جھٹکا دے کر اور بالوں کو پیچھے پھینکتے ہوئے بولی، ذرا ان پہاڑوں کو دیکھیے، ان درختوں، ندی نالوں، کھائیوں، گھاٹیوں اور چوٹیوں کو دیکھیے۔ فطرت کے نظام میں کوئی ترتیب، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن فطرت کی یہ بدنظمی، یہ نشیب و فراز کس قدر حسین ہے۔ میں نے مضطرب ہو کر پوچھا، آپ انسانی زندگی میں بھی شاید ایسی ہی بدنظمی کو پسند کرتی ہیں؟ پسند ناپسند کا سوال نہیں ہے، دراصل بدنظمی ہمارے خون میں موجود ہے۔ ہماری خواہشیں اتنی بے شمار ہیں کہ ہم کسی ایک مرکز پر آ کر سوچ ہی نہیں سکتے۔ شعور نے ہمیں غیر فطری طور پر اکٹھا کر دیا ہے، مگر ہمارے دلوں میں یگانگت نہیں ہے۔
یہ سارا اجتماع غیر فطری ہے، اغراض و مقاصد نے ہمیں یکجا کر دیا ہے۔ کمزور انسان اس لیے طاقتور انسان کے زیر اثر آ گیا کہ اسے اپنی جان و مال کے تحفظ کی ضرورت تھی، ورنہ انسان انسان کا دشمن ہے۔ ہمارے دل سواگت سے خالی ہیں، ہمارے سب جذبے عارضی اور وقتی ہیں۔ انسان زندہ رہتا ہے، لیکن یہ جذبے ایک معین مدت کے بعد مر جاتے ہیں۔ اس کی باتیں سیدھی میرے دل میں جا بیٹھتی تھیں۔ میں خود ایسے ہی خیالات کا داعی تھا، اگرچہ امتل کی طرح اپنا معافی الضمیر کے اظہار پر قادر نہیں تھا، لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح کا انداز فکر تو انسان کو انسان سے بالکل الگ کر دے گا۔ ہمارا اجتماع مصنوعی سے ہی، سارا سماج بھی غیر قدرتی سے ہی، لیکن تنہا رہ کر بھی آدمی کیا مقصد حاصل کر سکتا ہے؟ معاشرے سے کٹ کر رہنے سے آخر کیا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ جب میں خود اس انداز سے سوچتا تھا تب مجھے ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب اس طرح کی سوچ کا اپنے سے بہتر ترجمان سامنے آیا تو میں اپنی سوچ اور فکر پر شبہ کرنے لگا۔ اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تباہ ہو جائے اور زندگی میں تنہا رہ جائے۔ مجھے خاموش پا کر وہ آہستہ سے بولی، اب اور آگے نہیں چلیں گے؟ میں نے چونک کر کہا، کیوں نہیں، چلیے جبوڑی تک چلتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی، آپ جگہ کا تعین کیوں کر دیتے ہیں؟ جہاں تک مرضی ہوگی چلیں گے، پابندی تھوڑی ہے۔ آپ یہ احساس کیوں پیدا کرتے ہیں کہ آپ کا بسترا مانسیرا کے ڈاک بنگلے میں پڑا ہے؟ میں نے بھی ہنس کر کہا، جہاں آپ بور ہو جائیں گی، واپسی کے لیے کہیں گی، شاید میری مرضی اور آگے جانے کی ہو۔ پھر کس کی مرضی کو ترجیح دی جائے گی؟ فیصلہ کیسے ہوگا؟ وہ اسی موڈ میں بولی، یعنی آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ سفر میں اشتراکی خیال ضروری ہے، کسی حد تک لحاظ ضروری ہے، اس سے زندگی میں ایک دوسرے کا احترام جنم لیتا ہے، بالکل نفی کے معنی تو کچھ نہیں ہوتے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، نفی کے معنی کچھ نہیں ہوتے؟ خوب، یعنی آپ انکار کو کوئی معنی نہیں دیتے؟ میں ہر بات میں انکار کو کوئی معنی نہیں دیتا۔ آہا، اس نے کہکا لگایا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بھی حسین منظر کو دیکھ کر انکار نہیں کرتی، چنبیلی کی خوشبو کو میں بھی محسوس کرتی ہوں، معصوم بچے کی مسکراہٹ سے میں بھی محظوظ ہوتی ہوں، اور بہت سی باتیں ہیں جن سے میں بھی انکار نہیں کرتی۔ میں نے مسکرا کر جیپ سٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد ہم جبوڑی پہنچ گئے۔ پہاڑ کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں، نمک مرچ اور ضروریات کی دو چار دکانیں، یہاں چیڑ کے علاوہ چنار کے اونچے اونچے درخت تھے۔ ایک دکان میں ہم نے قہوہ پیا اور تازہ دم ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا، اب بتائیے کیا پروگرام ہے، آگے جانا ہے یا پیچھے؟ میں پیچھے جانے کی قائل نہیں ہوں، وہ مسکرا کر بولی، تو چلیے آگے چلتے ہیں، میں ہر قدم پر آپ کا ساتھ دوں گا۔ گڈ، وہ بچوں کی طرح مچل گئی، لیکن مجھے آپ پر رحم آتا ہے، چلیے واپس چلتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیپ کی طرف جاتے ہوئے میں نے اس سے کہا، سب کام کیجئے مگر ایک بات یاد رکھیے، مجھ پر رحم نہ کیجئے، مجھے مظلوم بننا ہرگز پسند نہیں۔ خوب خوب، وہ اچھل کر جیپ میں بیٹھ گئی۔ اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر آدمی مظلوم بننے سے انکار کر دے تو ظالم پنپ ہی نہیں سکتا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہی ہوگا، میں نے گیئر لگا کر کہا، آپ کی باتیں ٹھیک ہی ہوتی ہیں، لیکن بہت زیادہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے کھلتی بھی ہیں۔ آہا، اس نے اپنے ننگے پاؤں ایک دوسرے پر ملتے ہوئے کہا، آپ بھائی جان کے بعد دوسرے آدمی ہیں جو میری باتوں کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے تو میں آپ کا خیال رکھتی ہوں اور جبوڑی سے واپس آ رہی ہوں۔ شکریہ امتل صاحبہ، شکریہ۔ غالباً وہ لوگ آپ کو اچھے نہیں لگتے جو آپ کو نہیں سمجھتے۔ نہیں، مجھے کسی سے پرخاش نہیں، جو سمجھتے ہی نہ ہوں ان سے ناراضگی کیسی؟ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، اور دوست بھی کہاں ہے؟ مجھ میں دوست دشمن بنانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی دنیا ہے، شاید کوئی راستہ روک لے یا آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ نہیں،
وہ دور آگے اور اوپر جاتی ہوئی سڑک اور افق کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا، اور میرے ساتھ ساتھ چلنے والا بھی ایک دن تھک جائے گا، کیونکہ میری تو کوئی منزل نہیں ہے۔ امتل، میں نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ زندگی کا صرف ایک رخ کیوں دیکھتی ہیں؟ زندگی کا رخ ہی ایک ہے وسیم صاحب، اس کے دو چار رخ نہیں ہیں۔ ہم خواہ مخواہ اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ آپ نے کل مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں زندگی میں کیا چیز پسند کرتا ہوں۔ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ زندگی میں کیا چیز پسند کرتی ہیں۔ میرا تصور عجیب و غریب ہے۔ میں زندگی کو دوسرے لوگوں سے بہت مختلف دیکھتی ہوں۔ میری بچپن میں شدید خواہش تھی کہ ہوا میں اڑتی پھروں۔ مجھے مافوق الفطرت ہستی بننے کی آرزو تھی۔ پھر میں ایسی دنیا تخلیق کرتی جس میں کوئی بالغ نہ ہوتا، کوئی بالغ نظر بھی نہ ہوتا۔ میرے چاروں طرف معصوم بچے ہوتے، ان کی مسکراہٹیں ہوتیں، ان کے کہکہے ہوتے۔ میری دنیا میں کوئی فساد نہ ہوتا، کوئی کینہ اور بغض نہ ہوتا، کبھی جنگ نہ ہوتی، کبھی بیماری نہ آتی۔ میری دنیا میں کسی جنت کا تصور نہ ہوتا، یہی زمین ہی جنت ہوتی۔ میں بدی اور برائی کی سوچ ہی پیدا نہ کرتی۔ میری مخلوق بدی کے معنی ہی نہ جانتی۔ مجھے ضرورت ہی نہ پڑتی کہ لوگوں کو تلقین کرتی اور نیکی اور اچھائی کی ترغیب دیتی۔ وسیم صاحب، میری دنیا ایسی نامکمل ہرگز نہ ہوتی۔ میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے سوال اس لیے کیا تھا کہ زندگی کا کوئی پہلو تو ہوگا جو تشنا ہوگا، جس پر اس کے خیالات واضح نہیں ہوں گے اور وہ لاجواب ہو جائے گی، مگر نہیں، وہ زندگی کی بے رحم سرجن تھی۔ اس کا خدائی کا تصور ایک معصوم بچے کا خواب سے ہی، مگر کتنا سہانا خواب تھا، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، مگر میں نے سوچا کاش زندگی ایسی ہی ہوتی، بالکل ایسی جیسی امتل نے سوچی ہے۔